بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وإذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے صحت اور عافیت کے ساتھ پھر ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان نصیب کیا ہے۔ صحت اور عافیت کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پتہ نہیں کتنے مسلمان بھائی پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز روزہ سب کرتے رہے ہوں گے، لیکن آج قبرستان میں ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو باقی زندہ رکھا، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، ماہ رمضان کی فضیلت برابر سنتے رہتے ہیں۔ ماہ رمضان کے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت ہے شہر الدعا کہا جاتا ہے، یعنی دعا کی قبولیت کا مہینہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے آدمی ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ان میں ایک ہے دعوت الصائم، روزے دار۔ جب روزے دار دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ہمیشہ ہم لوگ ہر قسم کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کے اندر ایک مخصوص دعا آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں، یاد رکھیں اور ضرور اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کریں، چونکہ دعا بڑی اہم ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے غزوہ احد کے موقع پر میدان احد میں آپ نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد بڑی زبردست دعا کی تھی۔ اس کا ایک حصہ یہ تھا اللہم زین قلوبنا بالایمان، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ قلوبنا وَقَرِّهْ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے دوستو، اس کو یاد کریں۔ نبی علیہ السلام سارے صحابہ کو اکٹھا کیے دعا کرتے ہیں اللہم حبب الینا الایمان، اللہ ایمان کی اور دین کی محبت ہمارے دل میں پیوستہ کر دے۔ دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان کا مہینہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے، اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اللہم حبب الینا الایمان، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دے۔ وزینہ فی قلوبنا، اللہ ہمارے دل کو ایمان سے سجا دے۔ نمبر 3 وَقَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ ہمیں چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، شرک، کفر، ہر قسم کے گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا کر دے۔ ایمان کی محبت ہو، دین کی محبت ہو، بے دینی کی، کفر شرک کی نفرت ہو۔ پھر آگے دعا کرتے ہیں نبی علیہ السلام وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللہ ہم کو راشدین میں شامل کر دے، یعنی ان لوگوں میں شامل کریں جو ہمیشہ دین کی پابندی کرتے ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی دعا ہے، ہمیشہ کا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل وغیرہ بہت سارے اہل علم نقل کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام اذان فجر ہوئی، جماعت کا وقت ہوا، لیکن آپ مسجد میں نہیں آ سکے، بہت دیر ہو گئی۔ انتظار کر رہے ہیں صحابہ کرام کہ نبی علیہ السلام آئے تو جماعت کرائیں۔ سورج طلوع ہونے کے لیے کچھ ہی ٹائم باقی تھا، تب آپ زندگی میں بڑے پہلا دن تھا، کتنا تاخیر سے آپ نے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ جب آئے تو صحابہ کرام کو کھلکھلا اٹھے، خوش ہو گئے کہ ہم لوگ سوچ رہے تھے پتہ نہیں اللہ رسول کیوں نہیں آج نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھنے کے بعد بڑی مسرت ہوئی، چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ آپ نے فوراً نماز پڑھائی اور آپ نے فرمایا سب لوگ بیٹھے رہیں اپنی جگہ پر، ہمیں اس لیے تاخیر ہو گئی کہ جبرائیل وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں آ رہا تھا، اتنے میں جبرائیل امین آ گئے اور بیٹھا لیا ہمیں۔ اللہ اکبر، کتنی اہم چیز، بیٹھا لیا۔ اور پھر جبرائیل امین نے بہت ساری باتیں بتائیں اور جانے کے وقت ایک دعا سکھلا کے گئے اور فرمایا اے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو آپ بھی پڑھیں، سکھائیں اور امتیوں کو کہیں وہ بھی پڑھیں۔ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے، غور کریں اس پر۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ، سب سے پہلے آپ اپنی محبت مجھے عطا کر دیں۔ کتنی بڑی دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک، اور جس کے دل میں رب کی محبت آ جائے تو پوری کائنات سمجھو اس کو مل چکی ہے۔ دوستو، رب مل گیا جس کو۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہ اپنی محبت ہمارے دل میں پیوست کر دے۔ وحب من یحبک، اور اللہ اپنے ان تمام بندوں کی محبت پیدا کر دے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، یعنی تمام دیندار، نیک، نمازی، صالحین جتنے بندے تیرے فرما بردار ہیں، اللہ فرما بردار بندوں کی محبت ہمارے اندر پیدا کر دے۔ نمبر 3، وحب عملی یقربنی الی حبک، اللہ ہر ایسے عمل کی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے جو عمل آپ کے قریب ہم کو کر دے۔ پتہ چلا دوستو، ہم نیک اعمال جو کرتے ہیں ادا کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم نیک اعمال کی محبت بھی ہونی چاہیے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ اپنی محبت دے دے، اور وہ سارے بندے جن سے تو محبت کرتا ہے یا تو بندے جو آپ سے محبت، ان کی بھی محبت دے دے۔ اور سب سے بڑی چیز وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ ایسے تمام اعمال کی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے جو اعمال آپ کو راضی کر دے ہم سے اور آپ کے قریب ہم کو بتا دے۔ اللہ اکبر، وحب عمل یقربنی الی حبک۔ تو دوستو، نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین آسمان سے آ رہے ہیں دعا سکھلانے کے لیے، اور سب سے بڑی چیز جو آپ کو بتانا چاہتا تو یہ کہ دعا کریں کہ اللہ ہر نیک عمل کی، ایمان کی، اسلام کی، دین کی ہر بات، ہر نیکی کی محبت ہمارے دل میں پیوست کر دے، اور ہر قسم کے گناہ، صغیرہ، کبیرہ، کفر، شرک، جتنی بھی برائیاں ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے دلوں میں ان کی نفرت پیدا کر دے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دو غالباً یاد کرنے کی کوشش کریں دوستو۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ نمبر 3، نبی علیہ السنن ترمذی اور مسند احمد بن حنبل کی روایت، ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو آج میرے رب نے بتایا، میں کیا تمہیں بتاؤں؟ ہمارے بھائی اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام ایک بڑی اہم دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا آپ لوگوں کو دعا بتاؤں؟ ہمارے بھائی ذرا سوچیں، داؤد علیہ السلام ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں، لیکن رب کے سامنے جو دعا کرتے تھے اس دعا کی اتنی اہمیت اور اتنی اس کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی بھیجی اور فرمایا یہ دعا آپ پڑھیں اور اپنے امتیوں کو بھی سکھلائیں کہ وہ بھی دعا پڑھیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ تو تقریباً یہی دعا تھی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ پوری حدیث تو آپ نے پڑھی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین جب جانے لگے تو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو یاد رکھیں اور امتیوں کو پہنچائیں کہ وہ بھی اس دعا کو پڑھا کریں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَدْرُسُوهَا، اے لوگو اس دعا کو یاد کر لو، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے لوگو اس دعا کو یاد کر، فَدْرُسُوهَا وَتُعَلِّمُوهَا، اس کو یاد کر لو، پڑھو، اور اپنے اہل ویال و دوست احباب کو بھی یہ دعا سکھلاؤ۔ میرے بھائیو، ان تمام دعاؤں میں جو بڑی اہم چیز آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ ایک دعا کیا تھی؟ وحب عملی یقربنی الی حبک، اللہ ہر ایسے عمل کی محبت پیدا کر دے جو عمل آپ کے قریب ہم کو کر دے۔ اب آپ بتائیے میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ نے نماز کی محبت پیدا کر دی تھی۔ ذرا سوچیں، آپ ارشاد فرماتے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي
فی الصلاۃ، اے لوگوں میرے دل کو سب سے بڑا سکون کب ملتا ہے؟ جب میں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں ذرا بتاؤ، اگر آپ رمضان میں صرف ایک مہینہ سال کے 11 مہینہ چھوڑ کر کے ایک مہینہ نماز پڑھیں گے، جس چیز سے محبت ہوتی کیا آپ اس کو کبھی چھوڑتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ مسلمانوں نماز کی محبت دل میں نہیں ہے، اسی لیے مسلمان 90% نماز چھوڑ دے رہا ہے۔ جو اللہ کے نبی کو، پیغمبر کو، سب کو محبوب تھی، ہمارے نزدیک اگر واقعی نماز کی محبت ہوتی تو کبھی غیر رمضان ہو یا غیر رمضان، کبھی بندہ نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ جس چیز سے محبت ہوتی ہے کبھی اس کو نہیں چھوڑتا۔ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز کھانے لگے، وہ کھانا پسند پڑ جائے تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ضرورت اس بات کی ہے، آج مسلمانوں میں جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے، اس دعا کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ایمان کی محبت اور دین کی محبت اور نیکیوں کی محبت دل میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایک تو ہے رسمی طور پر روزہ رکھنا، کہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کہیں گے مہا بے ایمان ہے، یا آپ کی روٹین بنی ہوئی ہے سال میں ایک مہینہ پکا مسلمان بن جانا، ٹوپی بھی اوڑھنا ہے، کرتے پاجامہ بھی پہنا ہے، 5 وقت نماز میں بھی آنا ہے، اور عید کے دن سے پھر 11 مہینے کے لیے سب چھٹی کر لی گئی۔ اب آپ بتائیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی ہمارے دل میں آج مسلمانوں کی دلوں میں نہ ایمان کی محبت ہے، نہ نیکی کی محبت ہے، نہ عمل صالح کی محبت ہے۔ جس چیز سے محبت ہے اس کو مسلمان کبھی نہیں چھوڑتا۔ آخر صحابہ کرام کیوں کبھی کوئی نیکی نہیں چھوڑتے تھے؟ وجہ یہ تھی ان کے دل میں ایمان کی محبت تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ والفسوق والعصيان اولئک هم الراشدون۔ دعا کرو صحابہ جیسے ایمان کی، دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے۔ صحابہ کرام ساری نیکیاں اس لیے کرتے تھے، کبھی نافرمانی نہ کی، ہر برائی سے بچتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی محبت پیوست کر دی۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے نبی کے صحابیوں، اللہ نے ایمان تمہارے دل میں پیوست کر دیا، ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، تمہارے دل میں ایمان کی محبت ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ نے کفر کی نفرت پیدا کر دی ہے، برائی کی نفرت پیدا کر دی ہے، صغیرہ گناہوں کی نفرت پیدا کر دی ہے، کبیرہ گناہوں کی محبت پیدا کر حرام کی بھی نفرت پیدا کر دی ہے، اور اسی طرح سے چھوٹے مکروہ چیزوں کی بھی نفرت پیدا کر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، تمہاری کامیابی کا دین اور شریعت کی پابندی کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے دلوں میں ایمان کی یعنی دین کی، نیکیوں کی محبت پیوست کر دیا، اور برائیوں کی نفرت اللہ نے ڈال دی ہے۔ جب برائیوں کی نفرت سے تمہارا دل پاک ہے، اور اسی طرح سے برائیوں کی محبت سے تمہارا دل پاک ہے، اور نیکیوں کے دل سے تمہارا دل بھرا ہوا ہے، تو کوئی نہ نیکی چھوڑتے ہو نہ کوئی برائی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو۔ تو میرے بھائیوں اس دعا کو یاد رکھیں، سب سے بڑا عمل آج مسلمانوں میں مفقود ہے، دین کی محبت نہیں، ایمان کی محبت نہیں۔ اگر نماز کی محبت ہو، روزے کی محبت ہو، تسبیح ذکر الہی کی محبت ہو، تو جس چیز کی محبت ہوتی ہے اس کو انسان بڑی پابندی سے کرتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے دلوں میں ایمان کی، نیکی کی محبت پیدا کر دیا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کفر کی، شرک کی، صغیرہ گناہ کی، کبیرہ گناہ کی اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر نفرت پیدا کر دی۔ اولئک ہم الراشدون، یہ لوگ ہیں جو کبھی نیک عمل چھوڑتے نہیں اور کبھی برائی کرتے نہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کو یاد کرنے اور ان کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو ہر نیکی کریں، ہم رمضان کا مہینہ ہے، تراویح پڑھیں تو بوجھ نہ سمجھیں۔ تراویح پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ محبت۔ تراویح پڑھ رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے گے۔
محبت ہو تو اگر امام 2-4 آیتیں زیادہ بھی پڑھے گا تو تکلیف نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ چیز آپ کو مل رہی جس کی محبت اللہ نے دل میں ڈال دیا ہے. محبت ہونی چاہیے. ہر چیز ہر عمل کریں، ادا کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو محبت کے ساتھ ادا کریں، اس نیکی کی محبت ہو. اور رمضان کے مہینے میں اگر برائی چھوڑے ہیں تو رمضان کی وجہ سے نہ چھوڑیں بلکہ اس لیے چھوڑیں کہ برائی کی نفرت ہمارے دل میں ہو تو کبھی انسان گناہ نہیں کرے گا، برائی نہیں کرے گا. سارا معاملہ ہے دل کا. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اس دعا کو یاد کریں اور غیر دوست کو، احباب کو، اہل و عیال کو بھی یاد کرائیں. واقعی اگر رمضان کے مہینے میں اللہ نے دعا کو قبول کر لیا اور قبول کرے گا. کیوں؟ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرا بندے جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کو ہم قبول کرتے ہیں. اگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا جب اللہ قبول کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. لوگوں نے کہا کہ کیسے پتہ چلا؟ کہا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کہ دعا کرو. اس نے دعا کرنے کی توفیق دی اسی لیے تاکہ ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. تو میرے بھائی دعا کی توفیق ملنا اس بات کی علامت ہے کہ ہاں دعا ہماری قبول ہو رہی ہے. اس لیے دوستو جہاں بہت ساری دعائیں کرتے ہیں اس دعا کو ضرور کرے کہ اللہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت پیدا کر لے. صحابہ کرام کا طریقہ میں نے بتایا. قرآن مجید نے کہا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی اور نیکیوں کی محبت. تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی صحابہ کرام چھوڑتے نہیں تھے. دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی، صرف ایمان لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ دین. ایمان سے مراد یہاں دین ہے، دین کی محبت ہے اور یہی سچے مومن کی علامت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جب دل نیکیوں کی تمہارے دل میں محبت ہو اور برائیوں سے نفرت ہو تو سمجھ جاؤ کہ ہاں اب تمہارے اندر ایمان آ چکا ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی باتیں اگلی نشست میں پھر آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ ضرور دعا کو یاد کر لیں اور جان برابر دعا یاد کریں اور دوست احباب کو یاد کرائیں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. دعا کریں گے تو ممکن ہے رمضان میں اللہ دعا قبول کر لے، نیکیوں کی محبت پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے بھائی جو صرف رمضان میں مسجد کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے سال بھر کے پکے نمازی ہو جائے گے. کیوں؟ نماز کی محبت اگر آ گئی تو انسان نماز نہیں چھوڑے گا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.